برمودا تکون بحیرہ اوقیانوس میں پورٹو ریکو برمودا فلوریڈا کے ساحل پر ایک ایسی تکون ہے جہاں شپ اور جہاز وغیرہ پراسرار طریقے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ برمودا تکون کا آغاز 60 کے عشرے سے شروع ہوتا ہے جب دو جریدوں کے ایک نیشنل جیوگرافک سوسائٹی اور ایک خط جو پلے بوائے رسالے میں شائع ہوئے ہیں 1964 میں آرگوسی نے ایک مضمون برمودا تکون کے متعلق بڑھتی ہوئی تجسس شائع کیا۔ دسمبر 1968 نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کے حوالے سے بہت سی اخباروں نے ایک آرٹیکل شائع کیا جو کہ ایک مصنف ونسنٹ گیڈس کی کتاب انویزیبل ہورائزونز ٹرو مسٹریز آف سی کے متعلق تھا۔ کتاب میں مصنف 9 غیر یقینی پراسرار باتوں کے متعلق نوٹس اور حوالہ جات کے ذریعے مضامین لکھتا ہے۔ اس سال لمبو آف دا لاسٹ شپس نامی رسالے میں ایک آرٹیکل شائع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا شپ جو گم ہوا وہ 1918 میں USS سائکلوپس تھا جو برازیل سے امریکہ کے شہر بلتمور جا رہا تھا کہ اسی تکون میں غائب ہو گیا۔ امریکی بحریہ نے ایک ٹیم بھیجی جو اس کی بقایا جات کو تلاش کرے مگر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ سائکلوپس کے غائب ہونے کی وجوہات آج تک سمجھ نہیں آ سکیں۔ 4 فروری 1963 میں 150 میٹر دراز ٹینکر میرین سلفر کوئین غائب ہوا۔ تنقید نگاروں کے نزدیک اس جہاز میں بہت سی خامیاں تھیں اور بعد میں کسی جہاز کے جل کر تباہ ہونے کے نشان بھی ملا تھا۔ 28 اکتوبر 1980 کو SS پوئٹ بھی پراسرار طور پر غائب ہوا اور اس کا نام و نشان تک نہ ملا مگر تنقید نگاروں نے اسے انشورنس کا فراڈ قرار دیا۔ سب سے زیادہ مشہور قصہ 5 ایونجر جہازوں کے پراسرار طور پر غائب ہونے کا ہے جو کہ 19 دسمبر 1945 کو پیش آیا۔ جہازوں کے اس بیڑے کو فلائٹ 19 کہا جاتا تھا اور یہ 5 بمبر جہاز نیول ایئر بیس فورٹ لاؤڈ ڈیل فلوریڈا سے 2:10 پر اڑے۔ عام روٹین کی اس مشق پر لیفٹیننٹ چارلس ٹیلر اور اس کے 4 شاگرد تھے۔ 3:45 پر ایئر بس کو اطلاع ہوئی کہ یہ بیڑا غائب ہو چکا ہے۔ بیڑے کے علاوہ بچاؤ کو آنے والا ایک اور جہاز غائب ہو گیا۔ اس طرح پراسرار طور پر غائب ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ مختلف لوگ اس کے مختلف تھیوریز پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ جگہ ایک باب دروازے کی حیثیت رکھتی ہے جہاں سے دوسری دنیا سے آنے والی مخلوق دنیا میں داخل ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اسے وقت کا ایک خلا کہتے ہیں جہاں پہنچ کر ہر چیز وقت میں غائب ہو جاتی ہے۔ پھر ایک گروپ سوال کرتا ہے کہ کہیں سمندر کی تہہ میں ڈوبے ہوئے اٹلانٹکس کے سگنل تو نہیں؟ سب سے زیادہ تنقید نگار اسے حقیقت ماننے سے انکار کرتے ہوئے اسے افسانہ قرار دیتے ہیں۔ بے شک یہاں شپ اور جہاز غائب ہوئے ہیں مگر ان کی تعداد اس تعداد سے زیادہ نہیں جو باقی دنیا میں ہوتے ہیں۔ سمندر کی یہ جگہ جو پورٹو ریکو برمودا اور فلوریڈا کے درمیان ہے اسے ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ دنیا میں 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر قطب نما کمپاس کی مقناطیسی سوئی مقناطیسی قطب شمالی کے بجائے آرکٹک کی جانب ہوتی ہے۔ مقناطیسی اور علاقائی قطب شمالی میں جو فرق ہوا اسے مقناطیس کا تفاوت کہتے ہیں جو کہ 20 درجے تک ہو سکتا ہے۔ ایک نیویگیٹر جو اس بات کا خیال نہ رکھے وہ راستہ بھول جاتا ہے۔ دوسری جگہ جاپان کے مشرقی کنارے پر ہے جسے شیاطین کی تکون کہا جاتا ہے اور وہاں پر بھی ایسے پراسرار واقعات کے ہونے کی اطلاعات ملتی ہیں۔ ایک اور حقیقت لہریں ہیں۔ یہ نہ صرف تیز ہیں بلکہ اس قدر غیر مسلسل ہیں کہ تباہ کاری کا ہر نشان بہت کم دیر میں صاف کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ علاقائی موسم ہے جو اچانک طوفان بادل و باران میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے جہاز غائب ہوتے ہیں اور اموات واقع ہوتی ہیں۔ سمندر کی تہہ دنیا کی گہری ترین سطحوں میں شمار کی جاتی ہے۔ جہاز رانی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت چھوٹی چھوٹی کشتیاں بغیر ضروری ساز و سامان کے اس سمندر کے گزرنے کی کوشش کرتے ہوئے غرق ہو جاتی ہیں۔ عجیب و غریب واقعات ابھی تک اس جگہ رونما ہوتے ہیں مگر کوئی واضح ثبوت نہیں دے سکا۔